سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 10 اور یہ پہلے پارے کا بھی 10واں رکوع ہے۔ اس رکوع کا آغاز جس آیت کریمہ سے ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا یہاں ذکر فرمایا اور بنی اسرائیل کو یہ بات یاد دلائی کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ بنی اسرائیل کون ہے، اس کی مکمل تفصیل ہم پہلے سماعت کر چکے ہیں۔ مختصراً یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں کو اور ان کی جو اولاد ہے انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جس کے معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو بنی اسرائیل کے معنی ہوئے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ بنی اسرائیل میں ہزاروں نبی مبعوث ہوئے۔ توریت، انجیل، زبور، یہ تینوں کتابیں بنی اسرائیل کے انبیاء پر نازل ہوئیں اور کئی صحیفے نازل ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام تک جو سینکڑوں بلکہ ہزاروں نبی آئے وہ بنی اسرائیل میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں یہودی بنی اسرائیل سے تھے، لیکن ان میں بگاڑ بہت زیادہ آ چکا تھا۔ جیسے ہم اگر غور کریں تو ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، پھر طوفان نوح کے بعد سارے کافر ہلاک ہو گئے طوفان نوح میں، پھر دنیا کے جتنے لوگ ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تو ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے بھی ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے بھی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں دنیا کی اکثریت ان کی تعلیمات سے دور ہو گئی ہے۔ تو ایسے ہی بنی اسرائیل سینکڑوں سال گزر گئے، وہ نبیوں کی تعلیمات سے دور ہو گئے۔ یہودی انہوں نے دین میں تحریفات کر لیں، اللہ کی کتابوں میں تبدیلیاں کیں، من گھڑت چیزیں اپنے دین میں داخل کیں اور اس دین کا نام یہودیت رکھ دیا۔ یہاں پہ فرمایا گیا لا تعبدون الا اللہ، ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا تم کسی کو نہ پوجو۔ لیکن یہودی اور عیسائی دونوں ہی غیر اللہ کی پوجا میں مبتلا ہوئے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، خدا الہ معبود سمجھ لیا اور وہ حضرت عزیر کی پوجا کرنے لگے علیہ السلام، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھنے لگے، الہ خدا معبود سمجھنے لگے۔ اور آج بھی عیسائی حضرت مریم کی بھی پوجا کرتے ہیں، صلیب کی بھی پوجا کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کو یہ بات یاد دلائی گئی کہ تم سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرو گے مگر تم شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہو گئی، حضور تمہیں راہ ہدایت دکھا رہے ہیں، تم ہدایت کی طرف آ جاؤ۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ یہ بھی بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا۔ اس بات کا حکم بنی اسرائیل کو بھی تھا
اور ہم مسلمانوں کو بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو، یعنی شرک نہ کرو، کفر اختیار نہ کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو۔ دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ذکر کے ساتھ، اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ آج ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ 160 کروڑ مسلمان تقریباً دنیا میں ہیں، لیکن مسلمانوں کی اکثریت قرآن پاک کی تعلیمات سے یعنی عمل کرنے سے دور ہو گئی۔ جہاں بہت ساری برائیاں ہیں، اس میں ایک برائی ہم میں یہ بھی پیدا ہو گئی کہ ہم مغربی معاشرے کے مقلد بن گئے، اور ہر وہ چیز جو مغربی معاشرے میں بری پائی جاتی ہے وہاں ہمارے یہاں پر اس کی تقلید کی جاتی ہے۔ اب ہمارے یہاں بھی مدر ڈے اور فادر ڈے لوگ منانے لگے، اور والدین کے ساتھ وہی سلوک کرنے لگے جو کافروں کے معاشرے میں، مغربی معاشرے میں کیا جاتا ہے۔ یعنی سال کے 365 دن ماں باپ کو پوچھنا نہیں ہے، اور ایک رسمی طور پر سال میں ایک دن، بلکہ ایک دن کے چند سیکنڈ مدر ڈے اور فادر ڈے منا لینا ہے۔ یہ آج مغرب کی سوچ ہے، ہمارے یہاں پروان وہ چڑھ رہی ہے۔ اولڈ ہاؤس میں مغرب کے لوگ اپنے والدین کو پھینک دیتے ہیں، پھر پوچھتے نہیں ہیں۔ بچہ جب 18 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، پھر والدین اس کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کا مطلب یہ ہے کوئی ایسی بات والدین سے، ماں باپ سے نہ کہے، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے انہیں تکلیف پہنچے، انہیں ایذا ہو، اور اپنے بدن سے، اپنے مال سے ان کی خدمت میں دریغ نہ کرے، یعنی اپنے مال سے خوب ان کی خدمت کرے، اپنے بدن سے ان کی خوب خدمت کرے۔ اگر انہیں مال کی ضرورت ہے تو مال پیش کرے، وقت کی ضرورت ہے تو وقت دے۔ یہاں پر میں یہ عرض کروں گا کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو اولاد کو چاہیے کہ جہاں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، والدین کے لیے وقت بھی نکالیں، ان کے پاس بیٹھیں، باتیں ان کی سنیں۔ اس سے ان کے غم ہلکے ہوتے ہیں اور بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ جب والدین کو ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہے، موجود رہے۔ اگر والدین اپنی خدمت کے لیے نوافل چھوڑنے کا حکم دیں تو چھوڑ دے، ان کی خدمت نفل سے مقدم ہے۔ یعنی جو جائز کام ہے، مباح کام ہے، یا مستحب یا نوافل ہیں، ان سے بھی افضل و اعلیٰ جو ہے یا ضروری جو ہے وہ والدین کی خدمت ہے۔ تو بہت سے جائز کام اور مباح کام یا بہت سے مستحبات اور نوافل اگر انسان چھوڑ دے، مسلمان چھوڑ دے اور والدین کی خدمت کرے اگر انہیں ضرورت ہو، تو یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے اور زیادہ ضروری ہے۔ ہاں، جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، وہ والدین کے حکم سے نہیں چھوڑے جا سکتے۔ والدین اگر منع بھی کریں فرض سے، واجب سے، سنت مؤکدہ سے، یا والدین حرام کا حکم دیں، گناہ کا حکم دیں، تو ان کا حکم نہیں مانا جائے گا، مگر پھر بھی ان کا ادب کرنا ہے، تعظیم کرنی ہے، بڑے ادب سے انہیں کہنا ہے کہ چونکہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے تو میں
اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر آپ کے حکم کو فوقیت نہیں دے سکتا۔ پھر وہ ماریں تو مار کھا لے، ڈانٹیں تو ڈانٹ سن لے، ان کے سامنے آنکھیں دکھانا، گالیاں دینا اور غلط بات کرنا، سخت جملے کہنا، لڑنا جھگڑنا، یہ سب حرام چیزیں ہیں۔ والدین کے ساتھ بھلائی کے، احسان کے جو طریقے احادیث سے ثابت ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں کہ تہہ دل سے ان کے ساتھ محبت رکھے۔ یعنی جس طرح ماں باپ کو اپنی بچے سے محبت ہوتی ہے، دل کی گہرائیوں سے وہ پیار کرتے ہیں، بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ ماں باپ سے دل کی گہرائیوں سے محبت کریں، پیار کریں، اور انہیں جب دیکھیں تو پیار، محبت اور شفقت سے دیکھیں۔ ماں باپ کو محبت سے ایک دفعہ دیکھیں، ماں کو دیکھیں یا باپ کو دیکھیں، ایک دفعہ دیکھنے سے ایک حج مقبول کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ اور فرمایا یہاں حج سے مراد نفلی حج ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی والدین کو دن میں 100 مرتبہ دیکھ لے، یعنی انہیں یہ تجسس ہوا کہ صرف ایک دفعہ دیکھنے سے حج مقبول کا ثواب، تو بار بار جو دیکھے گا کتنا ثواب پالے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے زیادہ پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ 100 مرتبہ ماں یا باپ دونوں کو یا کسی ایک کو محبت سے دیکھے گا تو اسے 100 نفلی حج کا ثواب مل جائے گا۔ رفتار میں، گفتار میں ادب لازم جانے، ان کے ساتھ چلنے میں بھی ادب ضروری ہے، بات کرنے میں ادب ضروری ہے، نشست اور برخاست میں ادب ضروری ہے، ان کی شان میں تعظیم کے لفظ کہے، ان کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرتا رہے، اپنے نفیس مال کو ان سے نہ بچائے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے اوپر، اپنے بچوں پہ، اپنے سہیلیوں پر یا اپنے دوستوں پر تو مال خرچ کرتے ہیں، لیکن افسوس ماں باپ کی ضروریات میں بھی وہ خیال نہیں رکھتے۔ ہم اپنی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں، لیکن اپنے ماں باپ کی فکر نہ کریں، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ ایک دن ہم بوڑھے ہوں گے تو سوچیں اگر ہمارے بچے ہمارے ساتھ ایسا کریں گے تو کیا ہم برداشت کر سکیں گے؟ اگر کوئی ہمیں یہ دعا دے کہ جیسا آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ معاملہ کیا، سلوک کیا، اللہ کرے آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے، تو کیا ہم اسے دعا سمجھیں گے کہ بد دعا سمجھیں گے؟ اگر ہم خوش ہوتے ہیں اور دعا سمجھتے ہیں، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے والدین کی بہت اچھی خدمت کی ہے۔ کوئی یہ دعا دے یا نہ دے، حقیقت یہی ہے کہ مکافات عمل ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے۔ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے یہ در حقیقت سرمایہ کاری ہے، انویسٹمنٹ ہے، جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے۔ تو ہم اپنے والدین کے ساتھ جو کرتے جا رہے ہیں، اگر وہ برا سلوک ہے تو اسے اپنی ڈائری میں لکھتے جائیں، ہماری اولاد بھی ہو سکتا ہے یہی سلوک کرے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ برا سلوک کرے۔ یقیناً ہم یہی کہیں گے کہ ہم ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو والدین اگر حیات ہیں، بہت بڑی نعمت اللہ نے دی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ان کی قدر کریں۔ یہ مال بھی باقی نہ رہے گا، یہ جو ہمارے پاس مال ہے یہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس رہے، باقی ہم زندہ رہیں، لیکن ماں باپ کی جو خدمت کا موقع ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس سعادت سے ہم محروم ہو جائیں۔ کئی ہمارے بچے ایسے ہیں، نوجوان ایسے ہیں
کہ وہ آفس سے یا کام کاج سے یا اسکول کالج سے گھر آتے ہیں، فوراً کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ٹی وی کھولیں، کمپیوٹر کھولیں یا موبائل کھولیں، ٹیبلیٹ کھولیں، لیپ ٹاپ کھولیں، اور وہ پھر انٹرنیٹ پر، چیٹنگ پر، خبروں میں یا جو میسج آئے ہوتے ہیں انہیں پڑھنے میں، جواب دینے میں لگ جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہو سکتا ہے باقی رہیں، لیکن ہو سکتا ہے ماں باپ چلے جائیں، تو جب تک وہ موجود ہیں پہلے ان پر توجہ دیں۔ جب ماں باپ کے پاس حاضر ہوں اپنا موبائل سائلنٹ کر کے جیب میں رکھ لیں اور ماں باپ کی بات غور سے سنیں، انہیں پیار و محبت سے دیکھیں، ان کی خدمت کریں، انہیں خوش کرنے کی کوشش کریں۔ جب باہر سے آ رہے ہوں تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں میرا بچہ چھوٹا ہے، میں اس کے لیے یہ چیز لے جاؤں، یہ پھل لے جاؤں۔ تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جا رہے ہیں اپنے گھر پر یا والدین کے گھر پہ جا رہے ہیں، تو ہم اپنے والدین کے لیے کوئی چیز لے لیں جن سے انہیں خوشی ہو۔ لیکن تحفے کی مالیت نہیں دیکھی جاتی، تحفے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے ہمیں یاد رکھا۔ ان کے مرنے کے بعد ان کی وصیتیں وہ جاری کرے، جو انہوں نے جائز وصیتیں کی ہیں اس پر عمل کرے، ان کے لیے فاتحہ کرے، صدقات کرے، تلاوت قرآن پاک سے ایصال ثواب کرے۔ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ والدین انتقال کر جائیں، بندہ توبہ کر لے، چونکہ ہمارے گناہ، ہماری نیکیاں والدین کے سامنے عالم برزخ میں پیش ہوتی ہیں، ہمارے گناہ دیکھ کر وہ شرمندہ ہوتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ والدین کے انتقال پر بندہ توبہ کر لے اور کہے کہ میں خوب نیکیاں کروں گا اور جو میں نیکی کروں گا اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے، تاکہ میرے والدین قبر میں، عالم برزخ میں شرمندہ نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کرے، والدین حیات ہوں تب بھی ان کے لیے دعا کریں، انتقال کر جائیں پھر بھی دعا کریں، کہ روایت میں ہے کہ جو والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے روزی کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، یعنی روزی میں مشکلات آتی ہیں، تنگی ہوتی ہے، برکت چلی جاتی ہے۔ ہفتہ وار ان کی قبر کی زیارت کرے، ہفتے میں کم از کم ایک دن ان کی قبر پہ جائے۔ ایسے بھی خوش نصیب ہیں کہ والدین کے انتقال کو کافی عرصہ گزر گیا مگر روزانہ ان کا معمول ہے، وہ جاتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ایک قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے پھر دوسرا وہ قبرستان میں جا کر پڑھتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والا بنائے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ گناہوں کے عادی ہوں تو بہت نرمی کے ساتھ ان کی اصلاح کی جائے اور انہیں تقوی کی طرف لانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن نرمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اور اس انداز میں سوچ سمجھ کر کہ ان کی دل آزاری نہ ہو اور وہ انداز نہ ہو کہ کوئی انہیں بچہ ذلیل کرنے لگے، بلکہ بڑے اچھے انداز میں نرمی کے ساتھ ایک ماحول بنا کر ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ اور اگر وہ کسی بد مذہبی میں گرفتار ہوں تو صحیح عقیدے کی طرف لانے کی کوشش بچوں کو کرنی چاہیے، یہ بھی بھلائی ہے اور یہ بھی والدین کے حقوق میں داخل ہے۔ لیکن اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں نعوذ باللہ من ذالک کافر ہوں، مرتد ہوں، مشرک ہوں، بد عقیدہ، بد مذہب ہوں، تو بھی ان کے جو دنیاوی معاملات ہیں ان میں ساتھ دینا اور ادب کرنا ضروری ہے۔ ہاں، جو ان کے غلط معاملات ہیں اس میں ان کا ساتھ نہیں دینا، جو ان کی شریعت کے خلاف باتیں ہیں، حکم ہیں، ان پر عمل نہیں کرنا۔ آگے ارشاد فرمایا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے بھلائی کرو۔
والدین کے بعد بیوی بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، دیگر قریبی رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، پھوپھی ہیں، خالہ ہیں، ماموں ہیں۔ اس طرح کے جو قریبی رشتہ دار ہیں اور دور کے رشتہ دار ہیں، سب کے ساتھ انسان کو چاہیے وہ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرے، ان کے حقوق ادا کرے، یتیموں، مسکینوں، غریبوں کا خیال رکھیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اچھی بات سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو، نیکیوں کی ترغیب دلاؤ، اور بدیوں سے، گناہوں سے روکنے کی کوشش کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں حق اور سچ بات کہو۔ اگر کوئی پوچھے، دریافت کرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات اور اوصاف سچائی کے ساتھ بیان کر دو، آپ کی خوبیاں نہ چھپاؤ۔ آج یہ مرض بعض نام نہاد مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، دعوت و مسلمان ہونے کا کرتے ہیں، لیکن ان کی تقریریں، ان کی گفتگو حضور کی شان بیان کرنے سے خالی ہوتی ہیں، بلکہ کوئی پوچھے تب بھی وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو سچے عاشق رسول ہوتے ہیں وہ تو قرآن پاک اور احادیث طیبہ کو جب پڑھتے ہیں تو حضور کی شان تلاش کرتے ہیں اور حضور کی شان کا بار بار ذکر کرتے ہیں، لوگوں کو بیان کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو۔ پہلے بھی ہم سن چکے، نماز قائم رکھو کے معنی یہ ہے کہ نماز کو ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ہمیشہ ادا کرو۔ نماز کے فرائض، واجبات اور جو شرائط ہیں ان پر عمل کرو۔ نماز ظاہری باطنی آداب کے ساتھ ادا کرو، یعنی دل میں خوش و خضوع بھی ہو، توجہ بھی ہو۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ دو۔ اسلام میں زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ زکوٰۃ کس مال سے نکالنی ہے، کتنی نکالنی ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اہم مسئلہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان تک زکوٰۃ پہنچنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جو ضرورت مند ہیں وہ محروم ہو جائیں، اور جو ضرورت مند نہیں ہیں، جو دھوکے باز ہیں، وہ لوگوں کی زکوٰۃ لے کر وہ رخصت ہو جائیں۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ پورا سال زکوٰۃ کے مستحقین کو تلاش کریں، کسی کو گھر دلا دیں جو زکوٰۃ کا مستحق ہو، کسی کو کاروبار لگا دیں، کسی کے بچے کا علاج کرا دیں، اسی طرح کے دیگر جو ضروریات ہیں، تاکہ زکوٰۃ سے لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے راشن تقسیم ہوتے ہیں، زکوٰۃ سے کھانا کھلایا جاتا ہے، تو اس میں یہ ضروری ہے کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کی تحقیق صحیح انداز میں کی جائے، کیونکہ غیر مستحق کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اور خاص طور پر جو سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کی زکوٰۃ لیں اور وکیل بن جائیں، تو وہ امانت ہے، اور اس امانت کو صحیح انداز میں حقدار تک پہنچانا بہت ضروری ہے، اس کی تحقیقات اچھی طرح کرنا ضروری ہے۔ خیر، یہ جو معاملات ہیں اس میں اگر غریبوں کی مدد کی جائے اور انہیں راشن دیا جائے زکوٰۃ سے، اور وہ واقعی مستحق ہوں تو حرج نہیں ہے، لیکن یہ جو معاملات ہیں یہ ایمرجنسی کے معاملات ہیں، یعنی یہ وقتی طور پر کسی کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ میں ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ چند افراد ایسے ہوں کہ جنہیں ہم زکوٰۃ سے ان کے پاؤں پہ کھڑا کر دیں، ان کا کاروبار شروع ہو جائے زکوٰۃ سے، تو آج وہ زکوٰۃ سے کاروبار شروع کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا وہ خود مالک نصاب ہوں گے اور خود
لوگوں کی مدد کر رکھے ہوں گے، زکوٰۃ دے رکھے ہوں گے۔ آگے ارشاد فرمایا ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم پھر گئے، یعنی یہ عہد ہم نے تم سے لیا، تم نے وعدہ کیا، قسمیں کھائیں، لیکن بعد میں تم اس عہد سے پھر گئے، تم نے عمل نہیں کیا۔ الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے اس عہد پر قائم رہے جو بعد میں جو ایمان لے آئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب کے مثل، انہوں نے تو عہد پورا کیا۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم منہ پھیرنے والے ہو، روح گردہ ہو، اور تمہاری قوم کی عادت ہی اعراض کرنا ہے، منہ پھیرنا ہے اور عہد سے پھر جانا ہے۔ یعنی بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کی جو اکثریت کی عادت ہے وہ عادت بگڑی ہوئی تھی اور وہ عہد کر کے پھرنے والے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ اپنوں کا خون نہ کرنا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، ثم اقررتم، پھر تم نے اس کا اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم گواہ ہو، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر یہ جو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ، اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ان پر مدد دیتے ہو ان کے مخالف کو گناہ اور زیادتی میں، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا تم پر حرام ہے۔ توریت میں بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، وطن سے نہ نکالیں، اور جو بنی اسرائیل کسی کی قید میں ہو اس کو مال دے کر چھڑا لیں۔ اس عہد پر انہوں نے اقرار بھی کیا، اپنے نفس پر شاہد بھی ہوئے، گواہ بنے، لیکن قائم نہ رہے اور اس سے پھر گئے۔ صورت واقع یہ ہے کہ نواحِ مدینہ میں، مدینہ منورہ کے ارد گرد یہود کے دو قبیلے بنی قریظہ اور بنی نذیر سکونت رہتے تھے، اور مدینہ شریف میں دو قبیلے اوس اور خزرج رہتے تھے۔ بنی قریظہ اوس کے حلیف تھے، دوست تھے، اور بنی نذیر خزرج کے حلیف تھے، دوست تھے۔ یہاں پر یہ وضاحت بھی سماعت فرما لیں کہ اصل میں بنی قریظہ اور بنی نذیر یہ یہودیوں کے جو دو قبیلے تھے، ان کا بزنس تھا اسلحہ، یہ ہتھیار بنا کر بیچتے تھے۔ جس کا بزنس اسلحہ ہو، ہتھیار ہو، وہ کبھی امن نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے جنگیں ہوں۔ جیسے آج بھی پوری دنیا میں جو یہودی مالدار ہیں ان کے دو بڑے بزنس ہیں، ایک ہے اسلحہ بنانا اور بیچنا، اور دوسرا بزنس ہے دوائیاں بنا کر بیچنا۔ جو دوائی بنا کر بیچتا ہے وہ بیماری چاہتا ہے، کیونکہ بیماریاں ہوں گی تو دوائیاں استعمال ہوں گی۔ تو یہ بات آج دنیا میں ظاہر ہے کہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے
جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں بیماریاں پھیلیں. جتنی بیماریاں زیادہ پھیلیں گی اتنی ہی دوائیاں زیادہ استعمال ہوں گی. اسی طرح بہت سے ممالک میں آج بھی یہودی اور عیسائی کوششیں کرتے ہیں کہ جنگ رہے. جب سرد جنگ یا حقیقی جنگ پائی جائے گی تو جو اسلحے کا بزنس مین ہے اس کا اسلحہ بہت بکے گا. بنی قریظہ اور بنی نذیر چونکہ اسلحے کے بزنس مین تھے، اسلحہ بیچتے تھے، تو انہوں نے بڑی پلاننگ کے ساتھ اوس اور خزرج کے اندر جنگیں کرائیں، اور یہ تقریباً 120 سال تک لڑتے رہے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر صحابی ہو گئے، انصار ہو گئے، اور بھائیوں سے بڑھ کر ان کے درمیان محبتیں پیدا ہو گئیں. تو جو یہودیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض تھا، اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے ان کا بزنس جو ہے وہ سرد پڑ گیا، اور بزنس میں انہیں بہت نقصان ہوا، کیونکہ وہ اوس و خزرج کو لڑا کر پھر اسلحہ بیچتے تھے. ان کی دوستیاں ہو گئیں، اور پھر مسلمانوں نے خود اپنی ضرورت کا اسلحہ بنانا شروع کر دیا. تو خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ بنی قریظہ اوس کے حلیف و دوست تھے، اور بنی نذیر خزرج کے حلیف و دوست تھے. یعنی ہر ایک قبیلے نے اپنے حلیف دوست کے ساتھ قسمہ قسمی کی تھی، یعنی قسمیں کھائیں تھیں، معاہدہ کیا تھا کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ آور ہو تو دوسرا اس کی مدد کرے گا. یعنی اوس اور بنو قریظہ کی دوستی تھی. اگر اوس پر حملہ ہوگا تو بنو قریظہ مدد کریں گے، بنو قریظہ پر حملہ ہوگا تو اوس مدد کریں گے. اسی طرح بنو نذیر اور خزرج کے معاملات تھے. اوس اور خزرج باہم جنگ کرتے تھے. بنی قریظہ اوس کی مدد کرتے اور بنی نذیر خزرج کی مدد کے لیے آتے تھے. حلیف کے ساتھ ہو کر آپس میں ایک دوسرے پر تلوار چلاتے تھے. بنی قریظہ بنی نذیر کو اور بنی نذیر بنی قریظہ کو قتل کرتے تھے اور ان کے گھر ویران کر دیتے تھے، انہیں ان کے گھروں سے نکال دیتے تھے. لیکن جب ان کی قوم کے لوگوں کو ان کے حلیف قید کرتے تھے تو وہ ان کو مال دے کر چھڑا لیتے تھے. مثلا اگر بنی نذیر کا کوئی شخص اوس کے ہاتھ میں گرفتار ہو گیا تو اوس کے جو حلیف تھے، دوست تھے بنو قریظہ، وہ اوس کو مالی معاوضہ دے کر بنی نذیر کے آدمی کو چھڑا لیتے. حالانکہ اگر وہی شخص لڑائی کے وقت ان کے موقع پر آ جاتا تو اس کے قتل میں ہرگز دریغ نہ کرتے، اسے قتل کر دیتے. اس آیت کریمہ میں اس فعل پر ملامت کی جاتی ہے کہ جب تم نے اپنوں کی خون ریزی نہ کرنے، ان کو بستیوں سے نہ نکالنے اور ان کے قیدیوں کو چھڑانے کا عہد کیا تھا، تو اس کے کیا معنی، اس کا کیا مطلب کہ قتل میں اور بستیوں سے نکالنے میں تو تم درگزر نہ کرو، اور گرفتار ہو جائیں تو تم چھڑاتے ہو، پھر تمہیں عہد یاد آ جاتا ہے. تو عہد میں سے کچھ ماننا اور کچھ نہ ماننا کیا معنی رکھتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب تم قتل سے اور بستیوں سے نکالنے سے باز نہ رہے تو تم نے عہد شکنی کی عہد توڑ دیا اور حرام کے مرتکب ہوئے، لہذا حرام کو حلال جان کر کافر ہو گئے، کیونکہ جو حرام قطعی ہو اس کو حلال جاننا کفر ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظلم پر اور حرام کام پر کسی کی مدد کرنا بھی حرام ہے. ہمارے یہ مسئلہ عام ہے کہ غلط کاموں میں، حرام کاموں میں
لوگوں کو رشتہ داری یاد آ جاتی ہے، دوست یاد آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کیا کریں، ہمیں شریعت یہ حکم دیتی ہے ہم دوستوں کی مدد کریں، رشتہ داروں کی مدد کریں۔ توبہ استغفر اللہ۔ شریعت مدد کا حکم ضرور دیتی ہے، لیکن شریعت یہ بھی حکم دیتی ہے کہ اگر دوست رشتہ دار حرام کام کر رہے ہیں تو حرام کام میں ان کی مدد نہ کرو۔ شادی کے موقع پر اتنے خرافات اور اتنے گناہ کیے جاتے ہیں، لوگ اس لیے مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں کہ جی رشتہ داروں کے ساتھ مدد کرنی چاہیے۔ توبہ استغفر اللہ۔ اگر کوئی کام حرام قطعی ہو اور انسان اس کو حلال سمجھ لے تو فرمایا حرام قطعی کو حلال جاننا کفر ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کتاب الہی کے ایک حکم کا نہ ماننا بھی ساری کتاب کا نہ ماننا وہ کفر ہے۔ کوئی پورے قرآن پر عمل کرتا ہو، پورے قرآن کو مانتا ہو، لیکن ایک آیت کے ایک حکم کو نہیں مانتا، ایک آیت کا انکار کر رہا ہے، اس کے حکم کا انکار کر رہا ہے، تو وہ بھی کافر ہے۔ اس میں یہ تنبیہ بھی ہے کہ جب احکام الہی میں بعض کا ماننا بعض کا نہ ماننا کفر ہوا، یعنی اللہ کے حکم میں سے کچھ حکم کو مان لینا، کچھ کا انکار کرنا کفر ہے، تو یہودیوں کا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ماننا کفر سے نہیں بچا سکتا۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور باقی کئی نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انکار کرتے ہیں، تو کسی ایک نبی کا انکار بھی کرنا کفر ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ۔ پھر ترجمہ سماعت کریں۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، پختہ وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کو شہروں سے، بستیوں سے، گھروں سے نہیں نکالو گے۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر یہ جو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے۔ اس کے کیا معنی ہے وہ ہم سن چکے کہ قبیلہ بنو قریظہ کے دوست تھے اوس۔ اب اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی تو خزرج کے دوست تھے بنو نذیر، تو بنو نذیر ان کی مدد کے لیے آ جاتے اور اوس کی مدد کے لیے بنو قریظہ آ جاتے۔ اب دونوں یہودی قبیلے آمنے سامنے ہو جاتے اور جنگ کے اندر اگر بنو قریظہ کا کوئی شخص بنو نذیر کے سامنے ہوتا تو وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے میں کوئی آسرا نہ کرتے، دریغ نہ کرتے۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ، اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو۔ پھر جنگ کے دوران بستیوں پہ حملہ کرتے، بستیاں جلا دیتے، گھروں کو جلا دیتے، اور جب انہیں سمجھایا جاتا تمہارا تو توریت میں یہ عہد موجود ہے کہ تم بنی اسرائیل ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرو گے، بستیوں سے نہیں نکالو گے، تو وہ کہتے کیا کریں؟ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ معاہدے کی پابندی کریں، تو ہم نے اوس سے، بنو قریظہ والے کہتے ہم نے اوس سے معاہدہ کیا ہوا ہے تو ہم اس معاہدے پر عمل کر رہے ہیں۔ جیسے سمجھانے کے لیے مثال ہے کہ اگر کسی کو آپ کہیں کہ شادی کے اندر اتنے گناہ کا فنکشن وہ رکھ رہا ہے اور اس کے سارے انتظامات آپ کر رکھے ہیں، گناہ کے انتظامات، تو وہ کہتا ہے کیا کریں، شریعت کا حکم ہے نا، رشتہ داروں کا بھی خیال کرنا چاہیے، تو ہم تو حقوق ادا کریں۔ توبہ استغفر اللہ۔ تو فرمایا تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان،
ان کے خلاف گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو. معاہدہ اگر کسی سے کیا ہے تو گناہ کرنے میں اس معاہدے پر عمل تو نہیں کر سکتے. زیادتی اور ظلم میں تو ہم کسی کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو. اس وقت تم کہتے ہو جی ہم سے عہد لیا گیا تھا. جب جنگ ختم ہو گئی تو تم کہتے ہو کہ سامنے کا فریق ہمارے دوست کی قید میں ہے تو ہم فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہیں. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم پر ان کا نکالنا ہی حرام تھا. تو کسی ایک حکم کو ماننا دوسرے کا انکار کرنا یہ کفر ہے. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو کیا اللہ کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو جو تم میں سے ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ کہ دنیا میں رسوائی. تو جو اس طرح کرے کہ اللہ کے کسی حکم کو مانے کسی حکم کا انکار کرے اسے دنیا میں رسوائی ملتی ہے. دنیا میں تو یہ رسوائی ہوئی کہ بنی قریظہ مارے گئے. ایک دن میں ان کے 700 آدمی قتل کیے گئے تھے، اور بنی نذیر اس سے پہلے ہی جلا وطن کر دیے گئے. بنی نذیر کا مسلمانوں سے معاہدہ تھا کہ وہ دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن انہوں نے دشمن کا ساتھ بھی دیا اور انہیں حملے کے لیے ابھارا، مالی مدد بھی کی. تو غزوہ احد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نذیر کو جلا وطن فرما دیا. قرآن پاک کی جو سورہ مبارکہ ہے سورہ حشر 28ویں پارے میں ہے، اس سورہ مبارکہ میں بنی نذیر کی جلا وطنی کا ذکر ہے. اور غزوہ خندق جب ہوا تو غزوہ خندق کے موقع پر کافروں نے چاروں طرف سے مدینہ منورہ پر حملہ کیا، تو بنی قریظہ نے غداری کی اور معاہدہ توڑ دیا اور کافروں کے ساتھ دینے کا انہوں نے اعلان کیا. تو غزوہ خندق کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی قریظہ کا محاصرہ کیا. انہوں نے ثالث بنایا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت سعد بن معاذ قبیلہ اوس کے سردار تھے. بنی قریظہ نے یہ سمجھا کہ قبیلہ اوس سے ہماری پرانی 120 سال دوستی رہی ہے، یارانہ رہا ہے، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے نرم گوشہ رکھیں گے. جب انہوں نے کہا کہ حضرت سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے، تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے جو 700 فوجی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش تیار کی، بغاوت کی، جنہوں نے معاہدہ توڑا، انہیں قتل کر دیا جائے، اور ان کا جتنا مال ہے وہ مال غنیمت ہوگا، اور ان کے بچے، ان کی عورتیں اور بوڑھے جو ہیں وہ مسلمانوں کے غلام ہو جائیں گے. ایسا ہی ہوا. 700 جو بنی قریظہ کے یہودی تھے، ایک گڑھا کھودا گیا اور اس گڑھے میں ان کی گردنیں کاٹ کر انہیں پھینک دیا گیا. اس طرح بنی قریظہ ذلیل و رسوا ہوئے. اس بات کا ذکر سورہ احزاب میں ہے. حلیفوں کی خاطر عہد الہی کی مخالفت کا یہ وبال تھا، یعنی اپنے دوستوں کی وجہ سے یا رشتہ داروں کی وجہ سے یا جن سے کسی نے معاہدہ کیا ہے ان کی وجہ سے گناہ کرنے والا ایسا ہی ذلیل و رسوا ہوتا ہے. خاص طور پر گناہ حرام قطعی کو حلال جان لے، ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے. آج بہت سے لوگ ہیں کہ جو یہود و نصارہ سے معاہدہ کرتے ہیں خلاف شرع،
اور اس معاہدے کو پورا کرنے کے لیے حرام کام کرتے ہیں، جو ناموس رسالت کے محافظین ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے محافظین ہیں، انہیں شہید کرتے ہیں، ناجائز مقدمات بناتے ہیں، صرف اس لیے کہ یہود و نصارہ خوش ہو جائیں اور دشمنان اسلام سے وہ مراعات حاصل کریں۔ انشاءاللہ یہ لوگ بھی دنیا میں ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی طرفداری میں دین کی مخالفت کرنا آخرت کے عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا باعث ہوتا ہے۔ ہم اپنی مختصر زندگی میں دیکھ لیں، بڑے بڑے غرور و تکبر کرنے والے آئے، حکمراں آئے، جب انہوں نے یہود و نصارہ اور دشمنان اسلام کی طرفداری کی اور طرفداری میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، کیا ان کا عبرتناک انجام ہوا؟ چند دنوں، چند مہینوں یا چند سالوں کی ڈھیل ہوتی ہے۔ پہلے ڈھیل طویل دی جاتی۔ فرعون 400 برس زندہ رہا، نمرود 800 برس زندہ رہا، لیکن اب ظالموں کی ڈھیل مختصر ہے۔ ان قریب موجودہ دور کے جو ظالم ہیں، جو پاکستان کو لا دینی اور سیکولر ریاست بنانا چاہتے ہیں، جو اسلامی قوتوں کو پاکستان میں ختم کرنا چاہتے ہیں، حق کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ان قریب یہ ظالم بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، اور جو غازیان اور ناموس رسالت کے محافظین قید و بند میں ہیں، ان پر جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے، انشاءاللہ وہ عظمت و شان کے ساتھ رہا ہوں گے۔ انشاءاللہ ہمارے جو بھائی پوری دنیا میں دین کی سربلندی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ ارشاد فرمایا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ اس میں نافرمانوں کے لیے شدید وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں، تمہاری نافرمانیوں پر شدید عذاب فرمائے گا۔ ایسے ہی اس آیت میں مومنین، صالحین، متقین، پرہیزگاروں کے لیے خوشخبری ہے، مژدہ ہے کہ انہیں اچھے اعمال کی بہترین جزا ملے گی۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی، یعنی آخرت کا انہوں نے نقصان کیا دنیا کے فائدے کے لیے، دنیا کی ذلیل زندگی اور دولت کی لالچ میں آ کر۔ وہ دنیا ان قریب فنا ہو جائے گی، ایک دن آئے گا یہ ظالم مریں گے اور پھر یہ دنیا ان سے چھوٹ جائے گی، مگر اس حقیر دنیا کی خاطر آخرت کے معاملات کو خراب کرنا، رب کو ناراض کرنا، کتنی بے وقوفی و نادانی ہے۔ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ جنہوں نے حرام قطعی کو حلال سمجھا وہ کافر ہو گئے۔ جتنے دنیا میں کافر مشرک ہیں، دشمنان اسلام ہیں، ان میں سے جن کا خاتمہ کفر پر ہوا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور ان کی کوئی مدد قبر و آخرت میں نہ کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اور اس قلیل، بے وفا، فانی، مختصر زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کی خاطر ہمیں دنیا کے مصائب جھیلنے کی توفیق دے۔ بسا اوقات دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے،
یعنی حق اور باطل سامنے آ جاتا ہے۔ اگر حق پر چلیں تو بظاہر دنیاوی نقصان نظر آتا ہے لیکن آخرت کا فائدہ ہے، اور باطل کو اپنائیں تو دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے مگر آخرت کا نقصان ہوتا ہے۔ عقل مند، دانا اور سمجھدار وہی ہے کہ طویل ترین آخرت جس میں ہمیشہ ہمیشہ مومنین کو جنت میں رہنا ہے، اتنی طویل آخرت کو انسان حقیر اور قلیل دنیا کی خاطر، جو عقل مند انسان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، کبھی بھی اتنی طویل آخرت کا نقصان نہیں کرتا قلیل دنیا کی خاطر۔ اللہ تعالی ہمیں ہر گناہ سے بچائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کا 10واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب